آپ سے ہے یہ شہزاد کی زندگی، آپ سے ہے حضور، آپ کے دم سے ہی دم میں دم ہے، حضور آپ کے دم سے ہی دم میں دم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ تھے حافظ نور سلطانی صاحب جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ حضور آپ سے پیار بس پیار کرنا، یہ ہمارا الحمدللہ خوش نصیب ہے۔ جی قبلہ پیر صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت بڑے آستانہ کے کسٹوڈین ہیں درباریہ عیدگاہ شریف، پوری دنیا میں الحمدللہ آپ کا جانا اور آپ کا مشن کا جو کام ہے۔ تو آپ کے جو بزرگ تھے والد صاحب تو ماشاءاللہ پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ہمارے جو ویور ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ذرا ہسٹری تھوڑی سی بتا دیں۔ حضرت الحمدللہ رسول اللہ کے خاندانی نوکر ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی نوکری ہمارا مشن ہے، اور اللہ کریم کا کرم ہے کہ سرکار نے، رب کریم نے رسول اللہ کی نوکری عطا فرمائی۔ ویسے حضرت ہمارا مغل خاندان سے تعلق ہے، اور ہمارے آباء و اجداد غزنی سے آیا کرتے تھے پاک و ہند میں تجارت کی غرض سے، تجارت کی خاطر، تو ان کا راولپنڈی سے گزر ہوتا تھا۔ تو اسی طرح ہمارے آباء و اجداد میں سے دو بھائی وہ تجارت کے غرض سے آئے، تو ان کا جب راولپنڈی سے گزر ہوا تو اس وقت بہت شورا تھا حضرت بری سرکار کا، حضرت بری امام سرکار کا بہت شورا تھا، آپ کا دور تھا، تو وہ آپ کا بہت شورا سنا تھا، تو آپ کی بارگاہ میں گئے سلام کی غرض سے۔ تو جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سے اتنا متاثر ہوئے، آپ کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوئے کہ سب کچھ لوٹا کے، وہاں سے بھی سب کچھ لا کے، وہ سارا علاقہ خرید کے آپ کے نام کیا، سب کچھ اپنی زندگی آپ کے نام وقف کر کے آپ کی خدمت میں بیٹھ کے۔ ان میں سے ایک بھائی نے تو شادی بھی نہیں کی، آج بھی ان کا مزار وہیں موجود ہے، ان کا انتقال حضرت بری سرکار کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ تو جو حضرات بری سرکار جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پہلے ایک مزار شریف ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے ان کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، ان کے قبر پہ حاضری دینی ہے، پھر میرے پاس آنا ہے جو بھی میرے مزار پہ آئے گا، پھر ان کے پاس جانا ہے، پھر وہ واپس جائے گا۔ آج بھی جو بری سرکار جاتا ہے وہ پہلے ان کے مزار پہ حاضری دیتا ہے، پھر بری سرکار پہ حاضری دیتا ہے، پھر واپس ان کے مزار پہ حاضری دے کے پھر۔ اور ان میں سے دوسرے بھائی انہوں نے شادی کی، ان کی آگے سے نسل چلی، جن میں سے میرے جد امجد عیدگاہ کے بانی طریقت، ہمارے بانی طریقت، جن کا فیض اس وقت الحمدللہ پوری دنیا میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح پھیلا ہوا ہے، حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ۔ میں حضرت رب کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے اکثر کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم دیکھیں، ہم رب دیکھیں تو رب کریم، ہم رسول دیکھیں تو رسول کریم، ہم مرشد دیکھیں تو عبدالکریم۔ سبحان اللہ، کرم سرکار نے فرمایا کہ جس کا شمار کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ حضرت وہ مرشد کہ جنہوں نے ہمارا تعلق دنیا کے ہر جگہ سے توڑ کے گنبد خضرا کے ساتھ جوڑ دیا، وہ مرشد حضرت کے جب آپ حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ حاضری کے لیے تشریف لے کے گئے، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تو جب آپ نے سرکار کی عنایات دیکھی، سرکار کا کرم دیکھا، سرکار نے اتنی عنایات فرمائی کہ وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اب میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا، اب بس آپ مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیں، میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ تو سرکار نے ان کو خود ارشاد فرمایا، سرکار خواب میں ملتے ہیں، سرکار نے ان کو خود ارشاد فرمایا کہ نہیں آپ وہاں پر جائیں۔ سرکار نے اس جگہ کی نشاندہی فرمائی کہ آپ یہاں پر عیدگاہ میں اس مقام پہ بیٹھیں، یہ آپ کا مقام ہوگا، اور جائیں آپ وہاں پر خدمت کریں، دین اسلام کی خدمت کریں، یہ پیغام پھیلائیے، میں آپ کے ہر جگہ ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ عیدگاہ کا انتخاب سرکار نے خود اس وقت مدینہ منورہ میں حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا۔ وہ خواجہ عبدالکریم کہ جن کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء اللہ نے فرمایا کہ جب کسی کی روحانی لطائف رک جائیں، روحانی منزلیں رک جائیں، تو وہ قبلہ خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ آ کے بیٹھے، رب کریم اس کی منازل کھول دے۔ وہ خواجہ عبدالکریم کہ جنہوں نے مخلوق خدا کا تعلق ہر جگہ سے توڑ کے مدینہ منورہ کے ساتھ جوڑا۔ پھر آپ کے بعد آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت قبلہ خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی
بہت خوبصورت انداز سے تربیت فرمائی. اور وہ حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ جو شریعت کے علم بردار تھے، جنہوں نے شریعت مطہرہ کو اتنی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا کہ جنہوں نے کہا کہ عیدگاہ کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے تو حضور کی شریعت سے ہٹ کے ہو. سبحان اللہ. جنہوں نے ساری زندگی یہ تلقین کی کہ شریعت مطہرہ کو مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. وہ خواجہ عبدالرحمن کے جس کے بارے میں قبلہ خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما گئے کہ ان سے بیعت میری بیعت، ان کا کہنا میرا کہنا، اور ان کے ساتھ تعلق کا ظاہر ہے حضرت خواجہ عبدالکریم کے ساتھ تعلق کا وہی اظہار کر سکتا ہے کہ جس کا قبلہ حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حضرت ثانی صاحب کے ساتھ تعلق موجود ہو. پھر آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت قبلہ خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، قبلہ لاسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی اتنی خوبصورت انداز سے تربیت فرمائی، اتنی خوبصورت انداز سے تربیت فرمائی کہ آپ کے پاس جو بیٹھتا تھا اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت بڑھ جاتی. سبحان اللہ. آپ کی جو گفتگو سنتا تھا وہ رسول آپ کا ہوکے رہ جاتا تھا. اور آپ کی زندگی کا ایک ہی مشن رہا کہ سرکار کی محبت پھیلائی. اور آج الحمدللہ میرے مرشد کریم اور میرے والد محترم جس خوبصورتی کے ساتھ اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ماشاءاللہ. دل تو چاہتا کہ آپ کی گفتگو سنتے رہیں، تو اگر اجازت ہو تو عالم اسلام کے عظیم عالم امہ چینل پر آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں ان کو، علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. جی علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب خیریت ہے؟ جی بہت اللہ کا کرم احسان صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. شفیق بھائی آپ کو امہ چینل کی پوری ٹیم کو آج کی یہ نورانی بزم سجانے پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جس عظیم المرتبت شخصیات کو آپ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کا جہاں پر ذکر ہوتے ہیں وہاں پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے. تو جہاں پر رحمت الہی کا نزول بھی ابھی آپ پر ہو رہا ہے، ہم سب پر ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ صاحب تشریف فرمائے ہیں. یقیناً نیکوں کی اولاد ہے، اور قرآن کریم کی نص ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کے تحت کہ جہاں نیکوں کی اولادیں بیٹھی ہوں وہاں پر بھی رحم و کرم ہوتا ہے. تو دوگانہ فیوز و برکات کا نزول ہو رہا ہے ہم سب پر. سبحان اللہ. تو پیر صاحب سن رہے ہیں، ان سے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. خوشی ہوئی آپ کی زیارت کر کے. آج ماشاءاللہ آپ برطانیہ تشریف لائے ہیں. میں آپ کو اپنے احباب سمیت خوش آمدید کہتا ہوں. یقیناً آپ کی آمد بڑا نیک شگون ہے ملت اسلامیہ کے لیے، اور گلی گلی نگر نگر جو چراغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلا رہے ہیں، یقیناً یہ آپ ہی کا حصہ. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ. شفیق بھائی میں خواجگان عیدگاہ کے حوالے سے یہی عرض کروں گا کہ قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات اہل نظر اور اہل فکر کے نزدیک تعارف کی محتاج نہیں ہے. اہل دل حضرات، اہل نظر حضرات اور اہل فکر حضرات آپ کی خدمات سے اور فیوز و برکات سے اور آپ کے اس کام سے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک روحانی ریولوشنری اسٹرگل کا جو آغاز کیا ہے وہ آج روز بروز اس ترقی میں اضافہ ہو رہا ہے. یہاں پر چلتے چلتے خواجہ عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے کہ 25 سال کی عمر میں نوجوان تھے کہ جب آپ نے خواجہ فقیر محمد چوراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت کی اور داخل سلسلہ ہوئے. اور پھر محبت و عقیدت مرشد کریم کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت تھی اور آپ کا جو باطنی اخلاص تھا، وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ خواجہ فقیر محمد چوراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو خلافت پاک سے بھی نوازا اور دستار پاک بھی آپ کو عطا فرمائی. اس کے بعد آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جس وقت خواجہ فقیر محمد چوراہی رحمۃ اللہ علیہ جب پردہ فرمایا، اس سے قبل آپ نے قبلہ حافظ صاحب کو بلایا اور ان کو کہا کہ اب میری آنکھوں کا نور آ چکا ہے، مجھے اس پر فخر ہے، اور جو فیوز و برکات تھے وہ آپ کو عطا کیے. اس کے ساتھ چونکہ وقت قلیل ہے، میں آپ کو ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جن پاک باز ہستیوں سے ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں ان کا ذکر خدا اور رسول بھی کرتے ہیں. اور آپ نے الحمدللہ اپنے شیخ کامل کے طریقے پر چلتے ہوئے دنیا کو بتایا کہ فناف شیخ شخص کس کو کہتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ فرمایا. پھر وقت گزرا اور آپ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
خواب میں زیارت ہوئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبلہ حافظ جی میں آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے. تو حافظ صاحب نے قبلہ حکم پاتے ہی مدینہ شریف، اس وقت چونکہ ایروپلین تو نہیں چلتے تھے، بحری جہازوں میں سفر ہوتا تھا. اور بتانا یہ آپ کو چاہوں گا آج کے اس روح پرور موقع پر جب آپ بحری جہاز پہ سوار ہوئے اور حجاز مقدس کی طرف بحری جہاز روانہ ہوا تو راستے میں سمندری طوفان آ گیا جس سے چیخو پکار پڑ گئی. آپ نے تمام حاجیوں کو جو اس وقت عازمین نے راہ حرمین شریفین تھے ان کو کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور رسول کا ذکر کریں اور خدا کا ذکر کریں اور نبی پاک پر درود شریف بھیجیں. اور آپ جہاز کے ایک کونے میں چلے گئے، آپ نے مصلی بچھا لیا اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوئے اور سجدے سے جب سر اٹھایا تو رحمت عالم نے بشارت دی کہ میں نے آپ کو بلایا، آپ کے جہاز کو کچھ نہیں ہوگا. آپ تشریف لائے اور تمام احباب کو خوشخبری سنائی اور یہ عقیدہ بیان کر دیا کہ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ارے جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. تو وہ ایک کشتی محبت کا سفر جو ہے یہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. اور بڑے خوشبخت ہیں وہ لوگ جو انفاق باز ہستیوں سے نسبتیں رکھتے ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے سلسلے سے تعلق رکھنے ہوں، وہ قاضی ہوں، چشتی ہوں، نقش بندی ہوں. آپ کو شفیق بھائی پتہ میں خود شہنشاہ گمگول کا مرید ہوں، آپ بھی نقش بندی تھے. تو یہ جو فیض و برکات ہے یہ تمام فیضان چوراہی جو ہے اور فیضان قاسم مولوی رحمت اللہ تعالیٰ اور پاکان امت کا فیضان ہے اور یہ قافلہ محبت روا دوا ہے. یقیناً اس دور میں بھی ہزاروں لوگ ہوتے ہیں ان کی محافل میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. اور اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ پیر محمد نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جس احسن طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر و فکر کا یہ مشن پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، یہ آپ بھی کا حصہ ہے. اور عالمی سطح پر سفیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ادا کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. جزاک اللہ. علامہ محمد شاہ جہاں مدنی صاحب لائنیں کھول چکی ہیں 01254277370. اگر انٹرنیشنلی کال کر رہے ہیں تو 0044125427730. پیر صاحب ماشاءاللہ آپ نعت شریف بھی بہت بڑی محبت سے پڑھتے ہیں، تو اگر اجازت ہو تو ایک نعت شریف اگر ہو جائے. میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں. میں محفل حرم کے ہاں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں. جو مانگنا ہے مانگو اس در سے جا کے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو اس در سے جا کے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو اس در سے جا کے مانگو. وہ در بہت بڑا ہے، ہاں وہ در بہت بڑا ہے. جس در کا میں گدا ہوں وہ در بہت بڑا ہے. جس در کا میں گدا ہوں. میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا. دریا بہا دیے ہیں، ہاں دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں. جو مانگنا ہے مانگو اس در سے جا کے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو
جا کے مانگو وہ در بہت بڑا ہے، ہاں وہ در بہت بڑا ہے، جس در کا میں گدا ہوں وہ در بہت بڑا ہے، یہ روشنی سی کیا ہے اور خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے ہاں شاید میں چلتے چلتے روضے پہ آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے پہ آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے آپ کو اگر نہ چاہو تو اور کس کو چاہو، آپ کو اگر نہ چاہو تو اور کس کو چاہو، آقا آپ کو اگر نہ چاہو تو اور کس کو چاہو، آپ ہیں خدا کے پیارے، آپ ہیں خدا کے پیارے، آقا آپ ہیں خدا کے پیارے، میں آپ کو چاہتا ہوں، آپ ہیں خدا کے پیارے، اور اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ روضے کے سامنے ہوں، ہاں روضے کے سامنے ہوں، اب بھی روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روضے کے سامنے ہوں، ہاں روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں محفل حرم کے، ہاں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ حضور، بڑا پیارا آواز ہے آپ کا، اور میں چاہوں گا لائنیں کھلی ہیں تو اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور رحمت اللہ تعالی ہمیں امہ چینل پہ یہ رحمت ملی ہے، سرکار کی نعت بھی، اور الحمدللہ ایک بہت بڑے ولی کے، کامل ولی کے نور نظر ہمارے ساتھ اس وقت جلوہ گر ہیں، تو 01254277370 جب کال کریں گے ٹی وی کا والیوم بالکل بند کر لیں، اور اپنی جو بھی ارشاد ہو، ریکویسٹ ہو، جو بھی ہے گفتگو ہو، ذرا شارٹ رکھنا، تو انشاءاللہ جتنی جلدی سے آپ کال کریں گے تو اتنی جلدی سے انشاءاللہ ہم پروگرام جاری رکھیں گے۔ پیر صاحب، میں نے یہ دیکھا کہ جب میں پروگرام کی ریسرچ کر رہا تھا کہ آپ کے جتنے عیدگاہ شریف سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے والد صاحب ہیں، دادا جی ہیں، پورے مطلب ان کا ایک ہی مشن ہے، وظیفہ ایک دیتے ہیں، وظیفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت، ظاہر ہے ہر وظیفہ اپنی جگہ بہت شانوں والا ہے، بہت کامل ہے، بہت مقبول ہے، ہر عبادت اپنی جگہ بہت مقبول ہے، ہر عبادت جو ہے وہ اپنی جگہ بہت شانوں والی ہے، بہت مقبول ہے، لیکن کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کا آپ کہہ سکیں کہ بھئی یہ میں نے کی ہے تو بس یہ قبول ہی قبول ہے، یعنی اس کی گارنٹی کوئی بھی آپ گارنٹی نہیں ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے یہ رب کریم کا حکم ہے نماز پڑھو، آپ نے نماز پڑھی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی میں نے یہ نماز پڑھی تو یہ قبول ہی قبول ہے۔ وہ بے نیاز بادشاہ ہے، شانوں والا بادشاہ ہے، قبول فرمائے اس کی مرضی۔
نہ کرے تب بھی اس کے آگے کسی کا زور تو نہیں چلتا، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، نہ کرے وہ بھی اس کی مرضی. لیکن ایک ایسا عمل ہے حضرت کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے ہی پڑھا جائے وہ سرکار کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. سرکار خود فرماتے ہیں کہ میرا امتی جب بھی جہاں بھی جدھر سے بھی مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں اور اس کو جواب بھی دیتا ہوں، اس کو جواب بھی دیتا ہوں. تو ہمارا حضرت شروع سے یہی ہے کہ الحمدللہ درود شریف کی کثرت پہ زور دیا جاتا ہے. حضرت ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس کائنات میں پانی کے کتنے قطرے ہیں، آپ کے صدقے سے رب کریم نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ میں ایک لمحے میں بتا سکتا ہوں کہ پانی کے کتنے قطرے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس وقت کائنات میں جتنے درخت ہیں سب کے کتنے پتے ہیں، تو آپ کے صدقے سے رب کریم نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ میں ایک لمحے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یا رسول اللہ اس وقت کائنات میں اتنے درخت ہیں اور ان کے اتنے پتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ آپ کی صدقے سے رب کریم نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے. جبریل امین عرض کر رہے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ آپ کے صدقے سے رب کریم نے یہ علم عطا فرمایا کہ اگر اس وقت آپ میرے سے سوال فرمائے کہ اس کائنات میں کتنے ریت کے ذرے ہیں تو میں ایک لمحے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یا رسول اللہ کائنات میں اتنے ریت کے ذرے ہیں. لیکن یا رسول اللہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو میں نہیں گن سکتا، ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا میں شمار نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ وہ کیا ہے کہ جب آپ کا کوئی امتی دل سے آپ کی محبت میں آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے، آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، آپ کا رب اس پہ کتنا راضی ہوتا ہے، رب کریم اس پہ کتنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اس کا میں شمار نہیں کر سکتا، اس کا میں احاطہ نہیں کر سکتا. حضرت شعبان کا مہینہ چل رہا ہے تو یہ ابھی آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں آیا، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. اگر اجازت ہے تو کال لے لیں. ضرور. ماشاءاللہ امہ چینل کے مختار المصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مختار بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفیق بھائی کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ. ویلکم. اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کی صحت عطا فرمائے میرے پیارے بھائی. اور میں انتہائی ادب و احترام سے حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان کی خدمت میں بڑے ادب سے سلام پیش کرتا ہوں. حضور السلام علیکم رحمۃ اللہ. خیریت جناب؟ سے الحمدللہ حضور مزاج بخیر ہے، صحت اچھی ہے الحمدللہ. آپ کی صحت ٹھیک جناب؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ کا آنا مبارک. امہ چینل آپ کا اپنا گھر ہے حضور. اب جب چاہے یہاں پہ تشریف لائیں اور یہ بڑی خوش قسمتی ہماری بڑی سعادت ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنے پاک قدم لگائے. بہت شکریہ. میرے لیے خود بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ امہ ٹی وی والے جس خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ڈال رہے ہیں اس کا کچھ حصہ سبحان اللہ. یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ اب جیسی ہستیاں اور شخصیات الحمدللہ امت مسلمہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہی ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو اس چھوٹی سی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے مالا مال کیا ہے. اور خاص طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں اگر کسی نے حاضری کا کرینہ سیکھنا ہو تو آپ سے اور آپ کے والد گرامی سے سیکھے. مجھے الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور کے انتہائی ادب و احترام سے کہ ہمارے خاندان کو یہ الحمدللہ ایک علیحدہ سی پہچان حاصل ہے کہ آپ کے دادا جان قبلہ کی برطانیہ میں الحمدللہ مہمان نوازی کا جو اللہ پاک نے فریضہ نے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی. میرے دادا جان قبلہ قاضی محمد یعقوب صاحب ان کے پہلے میزبان تھے اور ہمارا پورا خاندان الحمدللہ آپ کا عرصہ دراز سے ارادت مند ہے. اور میں گزارش کروں گا حضور کے بس دعاؤں کا سلسلہ اب جاری ساری رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارے بڑے پیارے سے بھائی شفیق بھائی ہیں، ہمارے جو سی او صاحب ہیں عارف آدم صاحب، جناب شہزاد بھائی، تو تمام احباب کے لیے جب آپ خصوصی طور پہ جب آپ حضور کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں تو امہ چینل کے لیے آپ نے خصوصی دعا فرمانی ہے. آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی سے عطا فرمائے. تو میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. یہ تھے مختار المصطفیٰ جو امہ چینل کے ایک عظیم شان ہے، آپ سے گفتگو فرماتے. جی حضور لائنیں تو کھلی ہیں تو جب تک کالیں آئیں گے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. جناب جی شعبان کی بات ہو رہی تھی کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. میرے ذہن میں ایک حدیث یاد آئی کہ سرکار فرماتے ہیں کہ رب کریم کے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر ہے. سبحان اللہ. اور ایک فرشتہ ہے جو اتنا بڑا ہے، ایک فرشتہ ہے کہ جس کا جو سر ہے وہ رب کریم کے عرش کے نیچے ہے. سبحان اور اللہ. جس کے پاؤں جو ہیں وہ 7 زمینوں کے نیچے تک جاتے ہیں، 7 زمینوں کے نیچے تک جاتے ہیں. اور اس کا ایک پر جو ہے وہ مغرب کے کونے میں ہے اور ایک جو ہے وہ مشرق کے کونے میں ہے. اتنا بڑا فرشتہ ہے. شعبان کے مہینے میں سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پہ درود و سلام بھیجتا ہے
جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ جو ہے وہ اس نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اس نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، اور وہ جب اس سے نکلتا ہے تو وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، وہ پر جو ایک طرف سے مغرب کے کونے میں ہے اور دوسرے طرف سے مشرق کے کونے میں، اتنے وسیع، وہ اس نور کے سمندر سے غوطہ لگا کے نکلتا ہے اور اپنے ان پروں کو جھاڑتا ہے، اور اس جتنے قطرے نکلتے ہیں، کیا تعداد ہوگی ان کی، ان پروں سے جتنے قطرے نکلتے ہیں اللہ کریم اس ایک ایک قطرے کے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ درود شریف کے بے پناہ فضائل ہیں۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا فعل ہے کہ جو رب کریم خود فرماتا ہے، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے، باقی سب عبادات بندہ کرتا ہے، ظاہر ہے رب کریم تو یہ فرماتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو رب کریم فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نماز کا حکم ہے کہ اے ایمان والو نماز پڑھو، ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، یعنی روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ سب حکم ہے، لیکن جب درود شریف کی باری آتی ہے، نماز کا حکم ایمان والوں کے لیے، سب کا حکم مسلمانوں کے لیے، لیکن جب درود شریف کی باری آتی ہے تو رب کریم خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پہلے فرماتا ہے کہ میں خود اور میرے فرشتے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں، پڑھتے، میرے فرشتے درود پڑھتے ہیں، میں اپنے حبیب کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہوں، پہلے خود بتاتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے ملائکہ جو ہیں وہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو، تم بھی میرے حبیب کی بارگاہ میں۔ اب یہاں پر آپ ایک نقطہ دیکھیے کہ یہ حکم کال ہے، اجازت دو سسٹر مانچسٹر میں۔ السلام علیکم سسٹر۔ وعلیکم السلام۔ جی میں زیتون بول رہی ہوں مانچسٹر سے۔ جی ہم اپنے پیر صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ جی بات کریں، وہ سن رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بس اللہ کا شکر، ماشاءاللہ آپ کی زیارت ہوگی، بہت خوشی ہوئی ہمیں بہت ٹی وی شکریہ۔ پر آپ کو دیکھ کر، اور یہ جو آپ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا محبت بھرا پیغام دربار عالیہ عیدگاہ شریف سے پھیلایا جا رہا ہے پوری دنیا میں، کونے کونے میں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور یہ پیغام تا قیامت تک جاری رہے۔ آمین، بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ سسٹر مانچسٹر سے۔ جی حضور آپ فرما رہے تھے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ رب کریم پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا کرو۔ اب یہاں دیکھیں رب کریم بالخصوص ایمان والوں کو حکم فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پڑھو۔ اب یہاں پر حضرت بے پناہ سب درود شریف جو ہیں وہ بے پناہ، لیکن جو عیدگاہ سے درود شریف بتایا جاتا ہے الصلاۃ والسلام، جو درود شریف ہے جی، لیکن جو وظیفہ ہم بتاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، حضرت سب درود شریف بے پناہ شانوں والے ہیں۔ لیکن اب اگر بندہ یہاں پر پڑھے درود ابراہیمی اللہم صلی علی سیدنا جی محمد، تو اگر بندہ درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ تو بھیج، سبحان اللہ، درود ابراہیمی پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا، کہ یا اللہ تو بھیج، رب کریم فرما رہا ہے میں تو بھیج رہا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے ملائکہ تو بھیج رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھیجو۔ تو یہاں پر جب اس آیت کا حکم تب پورا ہوگا جب بندے کے منہ سے نکلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو شجاعت صاحب ہمارے ساتھ لیٹن سے۔ السلام علیکم شجاعت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے حاج صاحب۔ میں پیر صاحب نے نال بات کر سکتا ہوں؟ جی جی وہ سن رہے ہیں، بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو دادا والا شان کیسے ہو؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ میری امی آپ کے ساتھ بات کرنے جاتے ہیں۔ ضرور۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، بس دعا کریں ہمارے لیے، بچوں کے لیے۔ اللہ کریم کرم فرمائے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک اللہ۔ کالیں آ رہی ہیں کافی، تو جی پی صاحب آپ فرما رہے تھے۔ جناب، تو درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی، جو سرکار کی بارگاہ میں قبول ہے، بلکہ ہمارے شیخ کامل تو یوں فرماتے ہیں کہ کسی بھی عبادت کرنے سے پہلے اس کے اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا جائے، کیونکہ یہ تو ایک مقبول عمل ہے اور ایک ایسا ہے کہ جس کے اوپر مہر لگی ہے، یعنی یہ درود شریف کبھی رد ہو ہی نہیں سکتا اگر محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں پڑھا جائے۔ تو یہ رب کریم کی شان ہی نہیں ہے کہ پہلے بھی مقبول
بعد میں بھی مقبول عمر تو بیچ والی عبادت کو رد کر دیا. یہ رب کریم کی شان کے خلاف ہے. تو کسی بھی عبادت سے پہلے بھی اور اول اور آخر درود شریف پڑھا جائے تو وہ عبادت بھی مقبول ہوگی. ماشاءاللہ. پچھلے سال میں خوش قسمتی کے عیدگاہ شریف کا نظارہ میں نے بچپن سے بڑی شوق تھا دیکھنے کا. بڑا پیارا نظارہ ہے وہاں, اور